دلوں سے دوریاں مٹاؤ، محبت کو عام کرو، ایسی محبت پیش کرو کہ غیروں کو اپنا بنانے کے لیے آپ کو لفظوں کا سہارا نہ لینا پڑے، آپ کی محبت ہی آپ کے دامن کے قریب، آپ کے وجود کے قریب ان کو لا کر کے کھڑا کر دے۔ وہ یہ کہنے کے لیے مجبور نہ ہو، وہ مسروراً یہ کہیں کہ جو دولت محبت کی محمد کے گھرانے میں ہے، مصطفیٰ کے خاندان میں ہے، وارث کی عظمتوں میں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ سنا سنا محبت کو عام اللہ کرو۔ کا بڑا فضل ہے کہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج در والے بھی آپ کے سامنے ہیں، گھر والے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یقین مانیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہی اسی سے ہے کہ ہم نہ در والوں سے الگ ہے نہ گھر والوں سے الگ۔ اور میں اس کے تعلق سے صرف ایک بات کہوں گا کہ اپنے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، اپنے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، ہم کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھیں۔ میں بہت مشکور ہوں سادات کرام کا، ساتھ میں اپنے جامعہ عربیہ کی سرکردہ شخصیات کا، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، شائستگی کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے، ادب و لحاظ کے اعتبار سے، علم و حکمت کے اعتبار سے جملہ اساتذہ جامعہ مبارکباد کے قابل ہیں، بالخصوص حضرت اللہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، حضرت اللہ مفتی رئیس اختر صاحب قبلہ، علامہ عبد المبین ازہری صاحب، قاری عبد المبین صاحب قبلہ، اور جو بھی افراد اس وقت شامل ہیں، بالخصوص شہر کی سرکردہ شخصیات میں سے حاجی محمد الیاس خان صاحب، ہمارے عالی مرتبت محمد شکیل صاحب، ان کے برادر اصغر حاجی صدیق صاحب، اور اس وقت آپ سب کی متبرک سماعتیں، مجھے خود بھی یہ امید نہیں تھی کہ اتنا کثیر مجمع ہو جائے گا موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، لیکن اللہ کا بڑا فضل شامل حال رہا کہ آپ سب تشریف لائے، اور میرا تو ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ آپ سب خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ وارث کی وراثتیں آپ کو اس طرح محبت کھینچ کے لے کے آئی ہیں۔ میں یہاں سے 2 منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شان کیا وارث کی ہے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، شان کیا وارث کی ہے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، تھا جو ویرانہ اسے عرش معلیٰ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں کیا کہوں کیا کر دیا، بس سمجھ لیجئے کہ ایک دریا کو قطرہ کر دیا، بس سمجھ لیجئے کہ ایک قطرہ کو دریا کر دیا، خود احد بن کر کے احمد میں ہوئے جلوہ فغن، آپ ہی اپنا لقب یاسین و طٰہٰ کر دیا، خود احد بن کر کے احمد میں ہوئے جلوہ فغن، آپ ہی اپنا لقب یاسین و طٰہٰ کر دیا، آپ ہی بن کر زلیخا آپ ہی عاشق بنے، آپ ہی بن کر زلیخا آپ ہی عاشق بنے، مصر کے بازار میں یوسف کو رسوا کر دیا۔ اور ابھی نقیب اجلاس بالخصوص ہمارے بڑے مشفق کرم فرما حضرت حافظ حسیب صاحب قبلہ صدیقی دامہ ظلہ العالی اپنی گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو میں انہوں نے ایک نئے باب کو رقم کیا، اس کے تعلق سے میں یہی کہوں گا، کیا پوچھتے ہو عشق نے کیا کیا مزہ دیا، کیا پوچھتے ہو عشق نے کیا کیا مزہ دیا، بندہ بنا دیا کبھی مولا بنا دیا، قربان اپنے ساقی کی دریا دلی کے میں، قربان اپنے ساقی کی دریا دلی کے میں، بے ہوش کر کے جلوہ جانا دکھا دیا، اکرام عشق ہم پہ نہ ہوئیں تو کس پہ ہوں، بٹھلایا تخت پر کبھی در در فرا دیا، نئے رنگیاں میں یار کی کیا کیا بیاں کروں، بے دل کیا کبھی کبھی بے دم بنا دیا۔ حضرات گرامی وقار، بہت مشکور ہوں جس ذات کے ذکر کے لیے آپ موجود ہیں، اس ذات کا کوئی تعارف کرا نہیں سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر انہیں امین مصطفیٰ کہا جائے تو کم ہے، اگر انہیں وارث فاطمہ زہرا کہا جائے تو کم ہے۔ علم و حکمت کے شہنشاہ، طریق عشق کے شہسوار،
منبع کمالات انسانی، فیض الطاف ربانی، حضور حاجی الحرمین، فانی فی اللہ باقی باللہ، معنی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سیدنا سرکار وارث عالم نواز کا ایک ہی مشن رہا ہے، سنا سنا محبت کا۔ بھئی ایک چیز میں کہہ کے نہیں چاہتا ہوں، سنا سنا محبت کرو، محبت ہی مقصد کائنات ہے، محبت ہی مقصد زندگی ہے، محبت ہی تمہاری زندگی گزارنے کا مقصد ہے۔ صرف سرکار کے اس قول پر اگر نظر رکھ دیا جائے، غور کر لیا جائے، تو میں نے جب غور کیا تو زمین کے بننے کا مقصد محبت، زما کے بننے کا مقصد محبت، شجر کے بننے کا مقصد محبت، طیور و بہائم کے بننے کا مقصد محبت، آسمانوں کی بلندی کا مقصد محبت، عرش اعظم کے وجود کا مقصد محبت، جنت کے حسن کا مقصد محبت، حوران جنت کے وجود کا مقصد محبت، پوری کائنات کو سمیٹا جائے تو ایک تصویر نکلتی ہے جس تصویر کا نام محبت ہے، اور اسی تصویر کو اگر شکل آئینہ دیکھا جائے تو اس کی تصویر کا نام محمد ہے۔ حضرات گرامی وقار، سرکار وارث عالم نواز کا جو فرمان علی شان، سنا سنا محبت کرو، یہی میرا بھی پیغام ہے، یہی آج کے جشن وارث کا بھی پیغام ہے۔ نفرتوں کا خاتمہ کرو، نفرتوں کو مٹاؤ، دشمنیوں کو مٹاؤ، کمزوروں کو سہارا دو، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، شفقتیں کرو، نفرتوں کا خاتمہ چھوڑ دو، انا من کے جھگڑے کو ختم کر کے، مسمار کر کے انا کے بت کو توڑ دو، ایک ہو جائیں۔ اور ڈاکٹر اقبال کے شعر کے مطابق، اس شعر کے مطابق، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، یقیناً اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے سلسلے میں جب دیکھا، ہر سلسلہ محبت کا پیغام دیتا ہے، لیکن اپنے سلسلے میں میں نے، چونکہ ہر شخص اپنے پیر کی بات کرتا ہے، اپنے سلسلے میں جو محبت کا رنگ دیکھا وہ کہیں کم نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اسٹیجوں سے یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہو، محبت کی بات ہو، کوئی قادری رنگ ہے، کوئی چشتی رنگ ہے، کوئی اشرفی رنگ ہے، کوئی سہروردی رنگ ہے، کوئی شتاری رنگ ہے، کوئی جہانگیری رنگ ہے، یہ سارے رنگ اپنے ہیں۔ ہم محبت کی بات کریں، محبت کا سائمیان شامیانہ اگر لگا ہوگا تو محبت کے شامیانے میں ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ بس یہی محبت کے پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سب کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو نکالا۔ اگلے سال کا انشاءاللہ دعا کریں، جشن وارث پاک انشاءاللہ تاریخی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العالمین آج کے جشن محبت کو قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو۔ ایک منٹ سماعت کر لیں، میں علی جناب محمد شکیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اور حضرت مفتی رئیس اختر صاحب شال